الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت اللہ کی محبت. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے، وہ اس کو دل میں بساتا ہے، وہ اس کی یاد میں رہتا ہے. کس سے؟ فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے. اگر یہ محبت اللہ سے ہو جائے تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نمازوں کو دھیان سے پڑھنا سب آسان ہو جائے، اور انسان اللہ کا ولی ہو جائے، اس کو اللہ کا تعلق مل جائے. کیونکہ جو مخلوق سے محبت کرے گا نا، وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. انتقال ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا، وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا. اب مزہ اس کو قبر میں اللہ کی مدد فوراً. کیوں؟ اللہ سے محبت کرتا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے، اللہ اس سے پیار کریں گے، اس سے خوش ہو جائیں گے، اس کو عذاب قبر سے بچا لیں گے، اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اور جنت قبر میں خوشبودار ہوائیں آئے گی، جنت کی بہاریں ملے گی. کس کو؟ فرمایا جو اللہ کا ولی ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کریں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آوے اور ہم اس نعمت کو بڑی نعمت سمجھیں
اور اس کو تمنا بنا کر کے اللہ سے مانگے کہ یار میرے پاس اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، ایسی محبت جو تہجد پہ کھڑا کر دے، ایسی محبت جو فجر کی نماز میں مسجد میں لے آئے، ایسی محبت جو اشراق پڑھا دے، چاش پڑھا دے، اوابین پڑھا دے، تنہائی کو پاک صاف کر دے، اللہ کی ایسی محبت۔ کیا ہوا کہ اللہ سے محبت کر لی، کیا مطلب کہ وہی کروں گا جو اللہ کہیں گے، اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے، اس کو ناراض نہیں کیا جاتا، اس کا دل نہیں دکھایا جاتا، اس کو تڑپایا نہیں جاتا۔ ہاں جب یہ محبت اللہ سے ہو جاتی ہے، جب یہ لو اللہ سے لگ جاتی ہے، جب یہ یاری اللہ سے لگ جاتی ہے، یہ جتنے اللہ والے بنے کیسے بنے؟ محبت سے بنے۔ محبت تھی تو کبھی اللہ کو ناراض ہی نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں، تکلیف پہنچاتے نہیں۔ کیا بات ہے کہ جس سے پیار کیا ہے نا اللہ، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت، اگر انسان کو اس کی سمجھ آئے تو ہر حال میں اللہ کی محبت حاصل کرے، اور اگر اس کی سمجھ نہ ملے تو انسان گناہ کر کے اللہ کی محبت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری امی نے میرے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور مجھے پہنا دی۔ اب سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے تو پہننا جائز نہیں، حرام ہے، بچے کو بھی نہیں پہنا سکتے، بڑوں کو بھی نہیں پہنا سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے جنت میں ہمیں، مزے کرنے کی جگہ، عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اب وہ اتنا سب دینی ماحول ہوگا نہیں، اور امی کو اس کا علم ہوگا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری ماں نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ اس زمانے میں ایک آدمی گڑ بیچتا تھا، گڑ۔ حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ گڑ کا مزہ معلوم ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کیسا میٹھا لگتا ہے، کیسا لذیذ لگتا ہے، چھوٹے بچے تو میٹھی چیز کے ویسے ہی شوقین ہوتے ہیں۔ تو مجھے گڑ ٹیسٹ کرایا، اب میں نے گڑ کا مزہ چکھا۔ پھر مجھے کہا کہ ایک کام کر، اب یہ انگوٹھی کو چکھ کر دیکھ۔ تو میں نے انگوٹھی کو چکھا تو اس میں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں، کوئی مزہ نہیں، اور گڑ تو بہت میٹھا لگا۔ تو سامنے والے نے کہا بول، گڑ چاہیے یا یہ انگوٹھی چاہیے؟ تو بچے نے کہا کہ مجھے تو گڑ چاہیے۔ کہ انگوٹھی دے دے، گڑ لے لے۔ کوئی بات نہیں، یہ انگوٹھی لے کے کیا کرے گا، اس میں مزہ نہیں ہے، بے مزہ ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ انگوٹھی اتار کر کے دے دی سونے کی اور گڑ لے لیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ انگوٹھی اگر وہ رکھ لیتا اور اس کو بیچ دیتا تو کئی ہزاروں کلو گڑ آ جاتا، لیکن اس کو انگوٹھی کی قیمت نہیں پتا تھی کہ انگوٹھی کیا چیز ہے، اس سے کیا آ سکتا ہے، اس کی بازار ویلیو کیا ہے۔ گڑ کی تو کوئی ویلیو نہیں، اس زمانے میں تو 1 پیسے سے بھی کم میں گڑ آ گیا ہوگا۔ تھوڑا سا گڑ دے دیا اور انگوٹھی لے لی۔ یہی تو کر رہا ہے ہم سے شیطان، تھوڑا سا دنیا کا مزہ چکھا رہا ہے اور اللہ کی محبت لے رہا ہے، تھوڑا سا رات میں موبائل ہاتھ میں دے رہا ہے اور فجر کی نماز چھوڑوا رہا ہے کہ دیکھ یہ گڑ میں بہت مزہ ہے، انٹرنیٹ میں بہت مزہ ہے، یوٹیوب میں بہت مزہ ہے، فیس بک میں بہت مزہ ہے، انسٹا پہ چیٹنگ میں بہت مزہ ہے، ٹویٹر میں بہت مزہ ہے۔ یہ مزے لے لے اور آخرت برباد کر دے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ مزے لے لے، تو اللہ کو ناراض کر دے تاکہ تو اوپر جہنم میں جلے تو میں خوش ہوں گا۔ وہ ہم کو دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں، اس کو آخرت دے رہے ہیں اور اس سے دنیا لے رہے ہیں، دنیا کے مزے لے رہے ہیں اور اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں بستر کو آباد کر رہے ہیں، نیوز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، غیروں کی باتیں سن رہے ہیں اور ایمان اور یقین کی باتیں نہیں سن رہے ہیں۔ یاد رکھنا
جتنی مخلوق کی باتیں سنو گے، نیوز کی باتیں سنو گے، دنیا کی طاقت کا پتہ چلے گا اور پورے بدن میں خوف پھیل جائے گا، اللہ کا ڈر نکل جائے گا۔ اور اگر ایمان اور یقین کی باتیں سنو گے، اللہ والوں کے بیانات سنو گے، تو اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا، یہ مخلوق کا خوف نکل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، جو ہوا وہ تو ہونے والا ہی تھا، اور جو نہیں ہوا وہ کبھی بھی نہیں ہونے والا تھا، اتنا ایمان تو ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا۔ یہاں سب چلے جانے والے لوگ ہیں، اللہ کی مرضی چلتی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، سب لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے چاہے بغیر درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ دن لائے تو کون ہے جو رات لا سکتا ہے، وہ رات لائے تو کون ہے جو دن لا سکتا ہے، وہ عزت دے تو کون ہے جو ذلیل کر سکتا ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرے تو کون ہے جو عزت دے سکتا ہے، اگر وہ کسی کو بچانے پر آئے تو کون ہے جو اسے مار سکتا ہے، اگر وہ کسی کو مارنے پر آئے تو پوری دنیا میں کون ہے جو اسے بچا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں، دنیا والے نہیں۔ ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، دنیا والے نہیں۔ یہ سارا طاقت کس کے پاس ہے؟ تیرے اللہ کے پاس ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تیرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، وہ بڑے خالق ہے، وہ بڑے مالک ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، اس سے پتا چلا بھروسہ کبھی بھی راستے پر نہیں، اللہ پر کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اپنی آن بان شان کے ساتھ ہے، پوری اپنی طاقت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور چلتی اللہ کی ہے، سارا پاور اللہ کے پاس ہے، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے ہیں، نیچے حضرت عمر کا یہ ارادہ ہے اور اوپر اللہ کا ارادہ حضرت عمر کو ہدایت دینے کا ہے، تو بات کس کی چلی؟ فرمایا اللہ کی چلی۔ گئے تھے کچھ اور کام کرنے اور ہو گئے پیارے نبی کی محبت میں گرفتار، اور ہوئے تو ایسے ہوئے کہ بیت اللہ شریف پر نماز پڑھی، ان کی برکت سے اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، پھر انہوں نے ہمارے نبی کا بہت ساتھ دیا، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی، اور بڑی قربانی ان کی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، پیارے نبی کے خسر بنے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ اپنی بیٹی پیارے نبی کے نکاح میں دی، عشرہ مبشرہ میں سے ہوئے، پیارے نبی کی زبانی جنت کی بشارت سنی، اس کے بعد خلیفہ دوم بنے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ بنے، اور شہادت کی موت پائی، اور پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہوئے اور پیارے نبی کے پڑوس میں جگہ پائی۔ اور ابتدا کیا ہے؟ نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور پکا ارادہ ہے، ننگی تلوار ہے۔ او بھائی، یہاں عمر کی نہیں چلتی، یہاں اللہ کی چلتی ہے۔ دشمنوں کا ارادہ یہ ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دے، اور آگ میں ڈال بھی دیا۔ فرمایا قلنا یا نار، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا، اے آگ کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ کبھی کبھار بہت ٹھنڈی چیز بھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا اندر میں کوئی بہت شاندار گارڈن میں ہو، کشمیر سے بھی زیادہ ان کو مزہ آ رہی ہوگی اس آگ میں۔ کیوں؟ اللہ مہربان ہے تو بندہ پہلوان ہے۔ حالانکہ پوری طاقت کے ساتھ ہے وہ لوگ،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر اکیلے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک اللہ پر یقین، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان یقین کی باتوں کو سنو، اللہ والوں کے بیانات کو سنو، ہے نا ہمارے موبائل میں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سنو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت قاری عبدالحنان صدیقی کا بیان سنو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے سنو، پیر ذوالفقار صاحب کے سنو۔ نیوز نہ سنو، اخبار نہ پڑھو، ورنہ مخلوق کی طاقت کا پتہ چلے گا، خوف آئے گا، اللہ سے زیادہ ڈر مخلوق کا بیٹھ جائے گا۔ فجر کی نماز چھوڑ دی، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتا، اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب لکھی ہوگی، جہاں لکھی ہوگی، جس وقت لکھی ہوگی، جس حال میں آئے گی، ایک ہی دفعہ آئے گی، اللہ کی قسم ضرور آئے گی۔ جب مرنا ہی ہے، جب سب کو جانا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، اعلان کر دیا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے؟ تو ہمیں تو جانا ہی ہے، ایک دن طے ہی ہے، مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، اور ہمارا یقین ہے اللہ نے جہاں لکھی ہوگی، جس وقت لکھی ہوگی، جس حال میں لکھی ہوگی، اس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ ڈر اللہ کا، ڈرنا بھی اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا ساری دنیا اس سے ڈرے گی۔ اسی لیے فرمایا ایک اللہ کی غلامی کرو، در در کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک اللہ کے دیوانے بنو، ساری دنیا ہماری دیوانی بنے گی۔ ایک اللہ سے محبت کرو، ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی۔ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ولولہ، ہمیشہ ایمان اور یقین کی بات، کسی مجلس میں خوف کی کوئی بات نہیں۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں، خوف کی بات کر رہے ہیں، ہماری باری آئی 3 منٹ ایمان کی بات، اللہ ہے یا نہیں بتا، اس کی طاقت ہے یا نہیں بتا، میرا اللہ سویا ہے وہ بتا، نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، کہاں، اس کی طاقت کسی سے کم ہے تو کہا نہیں، اس کے چاہے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، جو مرضی ہو جائے، لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی جائے گی، ڈرا اللہ سے جائے گا، محبت اللہ سے کی جائے گی۔ تو چھوٹے بچے کو گڑ بتایا اور کہا بیٹا ٹیسٹ کر، چکھا، گڑ میں مزہ آیا، اب تیری سونے کی انگوٹھی ٹیسٹ کر، اس میں مزہ نہ آیا۔ کہا مزہ کس میں؟ تو کہا چچا گڑ میں۔ گڑ چاہیے انگوٹھی؟ گڑ چاہیے، انگوٹھی دے دے، گڑ لے لے۔ کہا ٹھیک ہے، سونے کی انگوٹھی دے دی، گڑ لے لیا۔ گھر آئے، گھر والے ناراض ہو گئے، کیا کیا؟ امی انگوٹھیوں کو میں نے ٹیسٹ کیا، اس میں کوئی لذت نہیں تھی، گھوڑ کی ڈلی میں لذت تھی۔ ہاں، یہ گھوڑ کی ڈلی یہ دنیا ہے، اور سونے کی انگوٹھی یہ آخرت ہے۔ دیکھ لیں وہ ڈلی پسند کر رہے ہیں یا سونے کی انگوٹھی پسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت سمجھا دے۔ جب آخرت سمجھ میں آتی ہے پھر پیارے نبی کے طریقے سمجھ میں آتے ہیں، پھر زندگیاں چینج ہو جاتی ہے۔ پھر جنید جمشید گلوکار نہیں رہتے، توبہ کر کے اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ پھر سعید انور کرکٹر نہیں رہتے، پھر توبہ کر کے سعید انور بن جاتے ہیں۔ پھر ہیروئن وہ پکچر نہیں اتارتی، وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آ کے لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتی ہے۔ لوگوں اس راستے میں کامیابی ہے۔ ہم بہت قریب سے دیکھ کر آئے، بے چینی، پریشانی، حالات، تکلیف، دل کا بے چین ہونا، سکون کا نہ ملنا، وہ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں چاہے ساری دنیا سمجھائے لیکن ہم تو غیروں کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ بہت افسوس کی بات۔ وہ چینج ہوا، وہ ہوا، ارے پوری دنیا نہ ہو تو ہو جا، تیری قبر میں تو جائے گا، کوئی اور نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، دنیا والوں، نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ کوئی ایسا فارمولہ ہے جس سے اللہ کی محبت آسانی سے مل جائے؟ اللہ کی محبت، ایک بات لکھی ہے کتابوں میں،
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. پورا ان کا واقعہ ہے، اس کا تو وقت نہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سویا تو میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا. میں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہا ہوں. ان کو اللہ سے محبت تو تھی. بڑا تعجب ہوا، اللہ کے عاشقوں کے نام. اب یہ سننے میں بات نارمل ہے لیکن بہت بڑی بات ہے وہ. تو کہا جی اللہ کے عاشقوں کے نام لکھ رہے ہیں. فہرست تیار ہو گئی؟ بولے ہاں. میرا نام ہے، دیکھو یہ پوری فہرست ہے، آپ کا تو کہیں نام نہیں ہے اللہ کے عاشقوں میں. دل ٹوٹ گیا. ایک جملہ کہا، ایک مہربانی کر دو. کیا کروں؟ یہ جو اللہ کے عاشقوں کے نام آپ نے لکھے ہیں نا، جو میں نے پڑھے، مجھے ان سے بڑا پیار کہ میں تو نہیں لیکن یہ تو اللہ والے ہیں. میں تو نہ بن سکا لیکن یہ تو ہے، یہ تو گناہوں سے بچتے ہیں، یہ تو اللہ کے عاشق ہے. مجھے ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے بس. اور یہ محبت کوئی غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے مجھے ان سے محبت ہے بس. خدا کے عاشقوں میں تو میرا نام نہیں ہے لیکن خدا کے عاشقوں میں میرا نام لکھ دو کہ میں یہ اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت گزری، دوبارہ خواب دیکھا. میں نے دیکھا فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں. پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ جن سے پیار کرتے ہیں نا ان کے نام لکھ رہے ہیں. او اللہ جن سے پیار کرے، اللہ جن سے محبت کرے، ان کے نام لکھ رہے ہیں. کہا جی. اب وہی ڈر دل میں آیا، کہیں یہ جواب نہ ملے کہ ابراہیم بن ادہم تیرا نام تو کہیں نہیں ہے. وہی ڈر سامنے آ گیا. جو پہلے خواب دیکھا تھا وہ سارا خواب، وہ سارا واقعہ وہ ایک دم تازہ ہو گیا. ڈرتے ڈرتے پوچھا ابراہیم بن ادہم کا بھی کئی نام ہے؟ انہوں نے پوری فہرست بتا دی. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، سر فہرست سب سے پہلا آپ کا نام ہے. اللہ کو واقعہ لکھا ہے کتابوں میں. پہلے نام نہیں تھا لیکن اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے عاشقوں سے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے لاڈلوں سے، اللہ کے فرما برداروں سے، آخرت بنانے والوں سے، جن کے دل دماغ میں آخرت بسی ہے اور وہ کسی حال میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے، چاہے پوری دنیا داؤ پہ لگ جائے، چاہے یہ فقیری کی زندگی گزار لیں یا اربوں پتی کی زندگی گزار لیں، لیکن اللہ کی محبت کا یہ سودا نہیں کرنا چاہتے. جن کو سونے کی انگوٹھی سمجھ میں آ گئی ہو وہ گوڑ کی ڈلی کب لے سکتے ہیں؟ جن کو آخرت سمجھ میں آ گئی ہو وہ دنیا کی زندگی پر بھلا کب راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ پیدا کرنے والا پوچھ رہا ہے. کیا تم لوگ، ایک باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرے 100 روپے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور میرے پاس بینک بیلنس 10 کروڑ کی ہے، تو میری غیر موجودگی میں یہ 100 کی نوٹ چرا کر کے تو 10 کروڑ کو بھول رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ 100 روپے چرا کر کے. مجھے تو 100 ہی سمجھ میں آ رہا ہے. بیٹا 10 کروڑ 100 ہی سمجھ میں آ رہا ہے. ارے بیٹا، ارے بڑے بیٹے سے کہہ رہے اس کو سمجھا، ماں سمجھا رہی ہے، بڑا بیٹا سمجھا رہا ہے، بھائی لوگ سمجھا رہے ہیں. وہ تو بینک میں دکھتے نہیں، بس یہ 100. یہی حال ہے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزوں پر خلاصہ ہے کہ تم راضی ہو گئے؟ نبی آئے سمجھایا، اللہ والے آئے سمجھایا، تعلیموں میں سمجھایا،
اللہ کے راستے میں نکال کر سمجھایا، آخرت آخرت آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، وہ اللہ سے ملاقات، وہ پیارے نبی سے ملاقات، وہ حوض کوثر، وہ حساب کتاب، وہ میزان کا قائم ہونا، اور وہ ترازو میں نیکیوں کے پلڑے کا جھک جانا، اور وہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس، اور جنت کے وہ بازار، اور بار بار اللہ کی زیارت۔ ابھی بچ جا کنا، ابھی دنیا دنیا دنیا، گناہ گناہ گناہ، فجر کی نماز میں میٹھی نیند کا سونا، کرکٹروں سے اور ہیرو سے محبت، اور اللہ کے نبی سے نام سے محبت، لیکن زندگی سنتوں سے دور، اللہ والوں کے طریقوں سے دور۔ فرمایا کہ یہ گھوڑ کی ڈلی کو پسند کرنے والی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرنے کا آسان طریقہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ، کسی اللہ والے سے محبت کی جائے، ان سے بیعت ہو کر ان کے معمولات پورے کیے جائیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ممبئی جانا ہے اکیلے نہ جا، جس نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے ان کے ساتھ چلا جا، رہبر کے ساتھ چلا جا، ممبئی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تجھے اللہ کا تعلق چاہیے، جن کے پاس یہ تعلق ہے ان سے جڑ جا، آہستہ آہستہ تجھے بھی خدا کا تعلق مل جائے گا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس یہی ہے اختر اصلی خانقاہ۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے، پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے، پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ یوں فرمایا، اللہ کے ولی کون؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی تو تقوی والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ جی یہ تقوی کہاں ملے گا؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پیارے اللہ ایڈریس بھی بتا دیجئے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے اللہ والے لوگ ہیں، جو حقیقت میں متقی ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی برکت سے آپ کو بھی تقوی مل جائے گا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، انسان اللہ کے عاشقوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی کسی اللہ والے سے محبت ہے، وہ بھی نعمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عطر کی دکان پر گئے، خوشبو آ رہی ہے، وہ بھی نعمت ہے، لیکن وہاں سے خوشبو لے کر کے نہ آئے۔ ہاں، اب گھر پر آ کر خوشبو نہیں آئے گی۔ عقل مند کون ہے؟ فرمایا خوشبو کی دکان پر جائے، خوشبو لے کر کے آ جائے۔ فرمایا کہ انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو، جڑے، تو ان سے جڑ کر کے اللہ کی محبت بھی حاصل کریں، صرف جڑے نہیں، صرف معمولات ہی نہ پڑھیں، بلکہ ان سے کچھ فیض بھی حاصل کریں، اکتساب فیض کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی تنہائی کو پاک صاف رکھیں، دعاؤں میں اپنے اوقات کو بڑھائیں، چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں کریں، اور ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک ولولہ، چاہے جو مرضی ہو جائے، خدا کا ولی بن کے جیوں گا اور اس کی محبت میں مروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک شوق بھی ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی محبت۔
یہ سونے کی انگوٹھی ہے اور یہ دنیا گڑ کی ڈلی ہے. سبکتگین بادشاہ تھا, اس کی بیویاں تھی, ایک بیوی سے بڑی محبت کرتا. کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. بیویوں نے کہا حالانکہ اس کا خاندان اتنا اونچا نہیں, یہ اتنی خوبصورت نہیں, اور ہم تو ماشاءاللہ حسینہ جمیلہ خوبصورت, خاندان اونچا, ہمارے ابو کا نام بڑا, اور یہ ایک آپ کی بیوی ہے, یہ بظاہر ہر اعتبار سے کمزور ہے, خوبصورتی میں, حسب نسب میں, مالی اعتبار سے, اور آپ ہیں کہ آپ کی جو محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ ہم پر نہیں پڑتی. ارے تو تم سوچو نا, کوئی تو بات ہوگی اس کے اندر کہ بادشاہ کی محبت کی نظر آپ کے حسن کے باوجود اس بیوی پر کیوں زیادہ پڑ رہی ہے, یہ بھی تو سوچو. ایسی کیا بات ہے اس کے اندر؟ بولے نا کوئی بات نہیں ہے. ارے ایسا نہیں ہوتا, یہ کچھ کرتی ہوگی بادشاہ کے لیے. بولے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ بادشاہ سلامت آئے, بڑے موڑ میں تھے, اپنے خزانے کے صحن میں بیٹھے اور خزانوں کے ڈھیر لگا دیے, اور بیویوں کو بلایا, کہا دیکھو آج تو میں بہت خوش ہوں, یہ ہیرے کا خزانہ, یہ موتی کا, یہ سونے کا, یہ سب خزانے ہیں, اور جب میں اعلان کروں نا تو جو جس خزانے پر ہاتھ رکھ دے گا وہ خزانہ اس کا ہو جائے گا. اچھا, آج تو بادشاہ بڑے خوش ہے, آج تو ہم کما گئے, مالا مال ہو گئے, دولت ہی دولت مل گئی. بادشاہ نے اعلان کیا چلو جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا. تو سب نے دوڑ کر کے اپنی پسند کے خزانوں پر ہاتھ رکھ دیا. وہ جو بیوی تھی ویسے ہی کھڑی رہی. تو سب نے کہا بادشاہ سلامت, ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ یہ کم عقل ہے, یہ پاگل جیسی ہے, اس کے پاس سمجھ نہیں ہے. ہم ہوشیار, ہم چالاک, ہم حسینہ, ہم جمیلہ, ہم کو اچھی تربیت ملی ہے, ہم بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں. فوراً ہم نے آپ کی بات پر عمل کیا, اور دیکھو یہ ویسے ہی کھڑی ہے. ہم آپ کو پہلے ہی کہتے ہیں خاموخواہ آپ اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا. کہا بادشاہ آپ نے جو اعلان کیا وہ پکی بات ہے. تو کہا ہاں. بادشاہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا یعنی پکی بات کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا. وہ آہستہ سے چل کر کے آئی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر کے کہا کہ آپ میرے تو آپ کی ساری حکومت بھی میری. بادشاہ نے مسکرا کر کے کہا دیکھا تمہارے دلوں میں کسی کے دل میں سونا بستا ہے, چاندی بستی ہے, ہیرے بستے ہیں, موتی بستا ہے, جواہرات بستا ہے, تم کو یہ پسند اور اس کو میں پسند, اس لیے میری محبت کی نظر اس پر زیادہ پڑتی ہے. اللہ کی نظر اللہ والوں پر کیوں محبت کی نظر اللہ کی زیادہ پڑتی ہے؟ وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں, وہ ہاتھ اللہ پر رکھتے ہیں, وہ دنیا کی چیزوں کو دل سے باہر رکھتے ہیں. دنیا ان کے دل کے باہر ہے, کبھی اندر وہ آ ہی نہیں سکتی. انہوں نے باؤنڈری قائم کر دی ہے, تقوی کی باؤنڈری قائم کر دی ہے انہوں نے, اسی لیے وہ اللہ والے ہیں. اور ہمیں تھوڑی دنیا نظر آ جائے, اس کی رونق, اس کی چمک نظر آ جائے, موت, قبر, آخرت سب بھول گئے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے کچھ پتہ نہیں. آنے دو آنے دو آنے دو. تھوڑی سی کمی ہو گئی, بینک سے پیسہ لے لیا. او بھائی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے, جو مرضی ہو جائے, چاہے برباد ہو جاؤں, لیکن حالات ہے مجھ پر. حالات ہے تو اللہ کی طرف آ. جو حالات تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے, اور جو حالات تجھے اللہ سے دور کر دے وہی عذاب ہے تیرے لیے. اب یہ حالات آئے اور سود لے لیا, اس کا مطلب اللہ کی نظر رحمت نہیں ہے, یہ عذاب میں. اب اس کے بچے نافرمان ہونے والے ہیں. اب تسبیح ٹوٹتی ہے نا, دھاگا ٹوٹتا ہے تو تسبیح کے دانے گرتے ہیں, اس طرح حالات اس پر آنے والے ہیں. اب میاں بیوی میں لڑائیاں ہونے والی ہے, اب گھر جہنم کا نمونہ بننے والا ہے. اب بچے شادی کے بعد وہ اس کی بیوی کی بات میں آ جائیں گے, ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. اب خدا نانی دادی یاد دلائے گا
چونکہ جو سود لے، سود دے، سود کے بارے میں گواہ رہے یا سود کے بارے میں لکھے یا اس معاملے میں شریک رہے، یہ سب کے ساتھ اللہ کی اعلان جنگ کہ تم کو یقین نہیں کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا؟ صبر کر لیتے، گھر بیچ دیتے، موبائل بیچ دیتے، ارے کار بیچ دیتے، سونا چاندی بیچ دیتے، سیدھی سادی زندگی گزارتے، چٹنی روٹی کھا لیتے، فٹ پاتھ پر سو جاتے، لیکن مجھے ناراض نہ کر۔ عبداللہ ابن مخزومہ رحمت اللہ علیہ جنگ یمامہ میں جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ میرے جسم کے ہر عضو پر زخم آئے۔ کیا جذبے ہے، اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جنگ میں گئے، جسم کے ہر عضو پر زخم آئے۔ ایک شخص آئے، حضرت جسم کے ہر عضو پر زخم ہے، بیٹا دعا کی تھی کہ اللہ تیرے پاس اس حال میں آؤں کہ میرے جسم کے ہر عضو پر زخم تیری محبت کے خاطر ہو، کہ تیرا دین زندہ ہو جائے۔ حضرت پانی پلا دوں؟ بیٹا روزے سے ہوں، اللہ کے دیدار سے روزہ افطار کرنا تھا۔ تو جسم کے ہر عضو پر زخم کا کر چلے گئے، اور ہم ہیں کہ سود کے پیسے سے گھر آباد ہو جائے۔ ارے یہ دلدل ہے، یہ کیچڑ ہے، اور کیچڑ میں جتنا انسان ہلتا ہے مجھے بچاؤ تو اندر جاتا ہے، باہر نہیں آتا۔ کچھ پتا نہیں۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کیا ہوا؟ بہت میسج آ رہے تھے، لون لے لو، لون لے لی، کیا ہوگا؟ کا ترقی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی زمین ہے، اس کو ناراض کر کے دیکھ کیسی ترقی حاصل کرتا ہے۔ ابو کو ناراض کر کے دیکھتے کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے ذرا دیکھ لینا اللہ کی زمین پہ تجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں، بیوی کے، بچوں کے، سب کو اللہ خلاف کر دیں گے۔ نانی دادی یاد آ جاتی ہے، ایسے حالات میں آتا ہے کہ کبھی وہاں سے باہر نکل نہیں پاتا الا ماشاءاللہ۔ پھر اس کو بہت توبہ کرنی پڑتی ہے، بہت دھرنے دینے پڑتے ہیں، بہت رونا پڑتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ جی یہ ہو گیا، اب کبھی نہیں، اب کبھی نہیں، اب میں نکلتا ہوں۔ سونا چاندی بیچ کے نکل رہا ہے، گھر بیچ کے نکل رہا ہے، بائک بیچ کے نکل رہا ہے کہ اللہ میری آپ کے ساتھ اعلان جنگ، میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرو، میری غلطی ہو گئی، اللہ توبہ، میری توبہ، استغفر اللہ۔ لائف کی سب سے بڑی غلطی، چلتے پھرتے اللہ سے بات چیت۔ اب یہ مسجد میں پڑھا رہتا ہے، رب میرے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، جان دے دوں گا، سود کے چکر میں نہیں پڑوں گا انشاءاللہ۔ بچوں کو اگر ضرورت پڑی تو انگوٹھا چھاپ بنا دوں گا، آپ کو ناراض کر کے اس کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا۔ ایسی ترقی کس کام کی جہاں قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، جہاں بچوں کی آخرت برباد ہوتی ہے اور اللہ ان سے ناراض ہوتے ہو، اور اوپر ان کے فیصلے بہت برے ہوتے ہو۔ ایسی ترقی کس کام کی اور ایسی پڑھائی کس کام کی؟ ایسی پڑھائی سے جہالت بہتر ہے، جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، صابری مسجد والوں، دنیا والوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی محبت کو سمجھیں، ہاتھ اللہ پر رکھیں، نظر اللہ پر رکھیں، اللہ ملے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ وہ بیوی نے نظر بادشاہ پر رکھی کہ بادشاہ ملا تو جو کچھ بادشاہ کا ہے وہ سب مل گیا۔ تو اللہ پہ ہاتھ رکھ دے گا تو سب کچھ اللہ کا ہے، تو بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہو جائے گا۔ بہت سی چیزیں زبان پر نہیں، تیرے دل میں آئے گی، خدا اس کو حاضر کر دے گا۔ یہ دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی، اور اسے تو دیکھے گا، اسے تو محسوس کرے گا، تیری چاہتیں پوری ہو جائے گی، ورنہ ساری چاہتیں، ساری تمناؤں کا خون ہو جائے گا، سب ادھوری رہ جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے چینج کیا جائے اپنے آپ کو۔ محرم کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، زیادہ نیکیاں کریں، ہو سکے تو روزے زیادہ رکھیں، نفل اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، ایک روزہ رکھے چلے گا 10ویں محرم کا، روزے کا بڑا ثواب ہے، کا روزہ رکھنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہاں سے روزدار جنت میں جائیں گے۔ تو ایک روزہ رکھے تو چلے گا، عاشورہ کا نہیں چلے گا۔ ارے روزے کی اتنی فضیلت ہے، کیوں نہیں چلے گا؟ کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو وہ یہودی کے ساتھ مشابہت ہو تو نہیں چلے گا۔ او ہو، روزے میں مشابہت نہیں چلے گی تو بال کی کٹنگ میں مشابہت چلے گی، لباس میں مشابہت چلے گی، زندگی میں مشابہت چلے گی، بچے ان کے طریقوں پر چلے تو مشابہت چلے گی۔
روزے میں منع کیا نہیں چلے گی، یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ اتنی بڑی عبادت کا نہیں، وہ رکھتے ہیں ہم ان کی نقل نہیں اتاریں گے۔ ایسے ہی جنید جمشید نے توبہ کی اور اس لائن سے توبہ کر کے پیارے نبی کی نقل اتاری، ایسے ہی سعید انور نے توبہ کی، ایسے ہی کئی ہیروئن توبہ کر رہی ہے۔ اللہ کریں کہ ہمارے نوجوان ہمت سے کام لیں، شرک و بدعات سے بچے، خرافات سے بچے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اور فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، ساتھ میں یا تو 9 کا روزہ ملا لیں یا 11 کا روزہ ملا لیں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت نہ ہو۔ یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے تو یہودیوں جیسا عمل کیا جاتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، پسند نہیں، چاہے نیکی ہے چاہے روزہ ہے، پسند نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی یہودیوں والی لائف لے کے جائے گا تو کیا اس کے منہ پر نہیں مار دی جائے گی؟ اسی لیے اپنے آپ کو چینج کیا جائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی تو یہ بات عرض کی کہ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، گڑ کی ڈلی سے سمجھایا۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جانا، ان کے معمولات کی پابندی کرنا، اور موقع ملے تو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنا۔ اور تیسری چیز یہ بتائی کہ نظر اللہ پر جما دینا، جیسے اس بیوی نے نظر بادشاہ پر جما دی۔ اب چوتھی بات یہ بھی سن لو کہ جب یہ محبت مل جاتی ہے تو سب کچھ اپنا ہو جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے نا تو پھر اللہ کے اکثر فیصلے اس کے حق میں ہی ہوتے ہیں، اس کی چاہت سے پہلے اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ کی غیبی مدد نصرت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، پھر وہ حافظ عالم ہو یا نہ ہو، وہ یہاں کا رہنے والا ہو، کوئی ہندوستان کے دوسرے کونے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے گھر میں سارے ولی ہو یا سارے اللہ کے نافرمان ہو، وہ نہیں دیکھا جائے گا، تو کیا بنا وہ دیکھا جائے گا۔ بہت سی مرتبہ دیکھا کہ کمل اکثر کیچڑ میں ہوتا ہے، بہت سے اللہ والے ان کے گھر کے ماحول ٹھیک نہیں تھے لیکن وہ آ گئے اللہ کی طرف۔ تو مین چیز ہے کہ ہمیں آ جانا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے 2 چیزیں مانگو، ایک اللہ کی محبت مانگو اور ایک اللہ والوں کی محبت مانگو، کیونکہ اللہ والوں کی محبت کی برکت سے اللہ کی محبت بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک شخص کا بزنس اچھا ہے، اس کے پاس رہنے لگے، پتا چلا کہ اس کا بزنس سمجھ میں آ گیا، اللہ والوں کے ساتھ رہنے لگو گے اور دیکھو گے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، دیکھو گے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر اللہ کی محبت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا اللہم انی اسألک حبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگو۔ وحب من یحبک، اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں، کہ میں شرک نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بدعت نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں خرافات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے جڑ کر آپ سے لینا سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ والے کیسے آپ سے لیتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی آپ سے لینے لگوں، ان کی طرح میرا تعلق بھی آپ کے ساتھ جڑ جائے، ان کی طرح میری زندگی بھی صاف ستھری ہو جائے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اس لیے یہ 2 دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے، جب یہ مل جاتی ہے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر ساری چیزیں اس کے لیے مسخر جیسی کر دی جاتی ہے۔ ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پیارے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تعلق تھا ان کا اللہ کے ساتھ، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم کو جنت ملنے والی ہے۔
ایک تو ہوتا ہے میں جنت چاہتا ہوں، سوال اس سے بڑا کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بتایا کہ حبشہ میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ہے میمونہ، وہ جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی۔ اوہ اچھا، ایک عورت وہ میرے ساتھ رہے گی جنت میں؟ فرمایا ہاں۔ معلوم کیا وہ کہاں رہتی ہے، علاقے کا نام معلوم کیا، وہاں گئے تو جا کر معلوم کیا کہ میمونہ نام کی کوئی لڑکی یہاں پر رہتی ہے۔ تو انہوں نے تو نارمل بات کی جیسے کوئی جانتے ہی نہیں۔ جس علاقے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں عام طور پر ان کی وہاں قدر ہوتی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں بعد میں وہ سب اللہ والے بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ ایک ہوتے ہیں، اکثر جگہ میں نے دیکھا ان کی قدر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں تو وہ 20-30 جو آس پاس ہوتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے ولایت کے لیے۔ تو جا کر کے پوچھا کہ یہاں میمونہ نام کی کوئی عورت رہتی ہے؟ تو کہاں رہتی ہے میمونہ؟ وہی نا جو بکری چراتی ہے، وہ تو یہاں گئی ہے بولے جنگل کی طرف۔ اچھا، ایک دم نارمل ہے، میمونہ نام کی لڑکی بکریاں چراتی ہے، گئی ہے جنگل کی طرف۔ وہاں گئے، جا کر کے دیکھا ہاں بکریاں چر رہی ہے، اور بکریاں جب چرتی ہے نا تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ تو بکریاں ایک ساتھ چر رہی ہے، چرانے والا کوئی نہیں ہے، اور بکریاں تو کبھی ایک ساتھ چرے ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اس زمانے میں بکریوں کا بہت ماحول تھا، جو بھی مالدار ہوتا تھا اس کے پاس بکریاں بہت ہوتی تھی، اس کا کاروبار بکریوں کا ہوتا تھا، دودھ کا کاروبار، بکریوں کے لے بیچ کا کاروبار، بکریوں کا بہت دور دورہ تھا۔ آج بھی جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتا ہوں تو راستے میں باہر دیکھتا ہوں بہت بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، آج بھی اس کا ماحول ہے۔ پھر دیکھا کہ یہ تو بکریاں تو اندر چلی گئی ہے، اور باہر جو مین گیٹ جیسا ہے وہاں تو بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور بھیڑیا تو بکریوں کو پھاڑ کھائے۔ ہاں، یہ بکریاں بھیڑیے کے ڈر سے ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، ایک ساتھ چل رہی ہے۔ بھیڑیا تو ان کو کھاتا نہیں ہے، تو غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ بھیڑیا تو دربان بنا ہوا ہے، واچ مین بنا ہوا ہے، گیٹ کیپر بنا ہوا ہے، سب کی نگرانی کرتا ہے کہ کوئی بکری جاتی تو نہیں ہے نا ادھر ادھر، سب ایک ساتھ چرتی ہے نا۔ تو بڑا تعجب ہوا، چرواہا بھی نہیں ہے، کوئی چرانے والا بھی نہیں ہے، بکریاں ایک ساتھ چر رہی ہے، یہ تو بڑا عجیب بات ہو گئی۔ اور بھیڑیا تو گیٹ کیپر بنا ہوا ہے، واچ مین بنا ہوا ہے، سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے، دربان بنا ہوا ہے، کس کی بکریاں ہوگی؟ پھر دیکھا تو نظر پڑی کہ درخت کے نیچے ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ پتا چلا کہ یہی میمونہ ہے، یہ میمونہ ہے۔ اب وہ تو نماز پڑھ رہی ہے، کہا تھا نا جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی۔ کہ اللہ والوں کو کاروبار بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ ہم کہیں ہماری خود کی دکان ہے یا ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، کبھی بھی اس کو دل دماغ پر سوار نہیں کرنا۔ دین پہلے نمبر پر، دنیا دوسرے نمبر پر۔ تو یہ دنیا قدموں میں آئے گی، اور اگر دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا خدا دنیا میں پھانس دے گا، کہیں کے نہیں رہے۔ اب انتظار کیا کہ وہ سلام پھرائے تو کچھ بات کریں۔ سلام پھرایا تو کہا کہ میمونہ، فوراً سمجھ گئی کہ یہ تو عبد الواحد کی آواز ہے، اور اس کو بھی پتا تھا کہ جنت میں میرے ساتھی عبد الواحد ہوں گے۔ اوہ کیا تعلق والے لوگ، عرش کی باتوں کو یہ لوگ بہت جلدی بھاپ لیتے ہیں۔ یہ سپاری کی دکان والے مشورہ کرنے اللہ والوں سے آتے ہیں، اللہ والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا سپاری کے بارے میں، پھر بھی ان کے مشوروں میں اللہ خیر ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کے دل عرش کے بڑے قریب ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں خدا تاثیر رکھ دیتا ہے، لاج رکھ لیتا ہے۔ کہا میمونہ ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کہا عبد الواحد تم یہاں کہاں؟ ملاقات کی وعدہ کا جنت ہے، دنیا نہیں، تم یہاں کہاں آ گئے؟ بولے چلے جاؤ تم، وہ جنت میں ہم ساتھ رہیں گے، دنیا میں نہیں۔
اس کو بھی پتا تھا بڑے اللہ والے ہیں. تو کہا میمونہ میں تو جا رہا ہوں, ایک بات جاننا چاہتا ہوں, لائف ٹائم کبھی نہیں دیکھا جو آج یہاں دیکھا ہے میں نے, اس جنگل میں دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہا تیری بکریاں ایک ساتھ چرتی ہے, تو نماز پڑھتی ہے, یا چرواہے تھک جاتے تو ایک ساتھ نہیں چرتی. بھیڑیا ہیں تو چرواہے بکریوں کو ہانک کر کے لے جاتے ہیں کہ بھیڑیے کئی بکریوں کو چیڑ پھاڑ نہ کر دیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھیڑیے تو دربان بنے ہوئے, واچ مین بنے ہوئے, سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے, اور تو نماز پڑھ رہی ہے. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑیے بکریوں کو کھاتے کیوں نہیں ہیں. عبد الواحد یہ تو بہت آسان بات ہے. وہ سمجھی تھی کہ کوئی بہت بڑا سوال پوچھیں گے. سوال تو بڑا ہی ہے, لیکن اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے. میں نے اللہ سے صلح کر لی تو بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی. میں نے اللہ سے صلح کر لی تو بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی. جو اللہ سے صلح کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دے گا. آہستہ آہستہ سب اس سے خوش ہو جائے گا. اور اگر اللہ سے صلح نہیں کی اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا, جس کو خوش کرنے جائے گا وہی اس سے ناراض ہو جائے گا. کہے گا مولانا کیا کریں یار, جس کے ساتھ اچھا رکھو وہی برا رکھتا ہے, بچوں کے ساتھ اچھا رکھو بچے برے رکھتے ہیں. او بھائی تو سب کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو ناراض کر کے, سب کے ساتھ اچھا رکھ اللہ کو راضی کر کے, تو سب تیرے دیوانے ہوں گے. اگر اللہ کو ناراض کر کے جس کے ساتھ اچھا رکھے گا وہی تجھ سے ناراض ہوتے چلے جائیں گے. غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی تیری ہے, کیونکہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. 100 قسم کے کھانے بنے ہو اس میں نمک ہی نہ ہو, اس کھانے میں کیا مزہ. 1.5 لاکھ کا موبائل ہو اس میں سیم کارڈ ہی نہ ہو, اس موبائل کا کیا مزہ. ایک انسان کے پاس اپنے اللہ کا تعلق ہی نہ ہو, اس کی زندگی میں کیا مزہ. اس لیے نیت کرو, انشاءاللہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے, اللہ کی محبت کو بڑی چیز سمجھیں گے. کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کی پابندی کریں گے. اپنے فری اوقات میں اپنے موبائل سے کسی اللہ والے کے بیانات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. لائف ٹائم نہ کبھی کسی سے ڈریں گے اور نہ کسی کا خوف دل میں رکھیں گے. ایک اللہ سے ڈریں گے اور اسی کا خوف رکھیں گے, اور جب جانے کا وقت آئے گا تو اس کی محبت میں دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی کی محبت میں جینے کی اور اسی کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم کے مہینے کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے. نفلی اعمال کرنے کی, روزے رکھنے کی, گناہوں سے بچنے کی, نیک اعمال کرنے کی. اور اللہ والوں نے جو قربانیاں دی, اور محرم کا مہینہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے, ہمیں بھی اللہ کے نام پر قربانیاں دینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. عاشورہ کا روزہ رکھیں, ساتھ میں 9ویں کا روزہ رکھیں یا 11ویں کا روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت ہو جائے. عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خوب دل کھول کر کے خرچ کریں. اللہ پورا سال انشاءاللہ رزق میں وسعت فرمائے گا. اللہ ہم تمام کو آج کی مجلس کی برکت سے اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے. آنکھوں کو بند کیجئے, اپنی گردن کو جھکائیے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. تھوڑی عظمت کے ساتھ یہ ساری جو باتیں بتائی نا اللہ کی محبت کے بارے میں, ایک جذبہ کہ اس کو حاصل کرنا ہے. کیسے ملے گی؟ ذکر کی برکت سے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صابری والے تھوڑی طلب کم بتا رہے ہیں۔ اللہ 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 جو وہ نیک لوگ بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے کہ محبت سے اللہ کا نام لیں۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے، گردن کو جھکائیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی۔ دل کہہ رہا ہے، دل اللہ اللہ۔ مائیں بہنیں بھی مراقبہ کریں، اللہ آپ کے آنے کو قبول کریں۔ سوچیں کہ ہم گھوڑ کی ڈلی پر خوش ہے یا سونے کی انگوٹھی پر، دنیا ہی پر خوش ہے یا کچھ آخرت بھی بنانی ہے، کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ ابھی تک کیا اللہ کی محبت ملی ہے؟ آگے اگر چاہیے تو کیا اس کے لیے کچھ تیاری ہے، کچھ ارادے ہیں، کچھ جذبے ہیں؟ یا سوچ رکھا ہے کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، بیعت ہوں گے، یا کوئی ایسی ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہوں، اپنی طلب بتا رہے ہوں؟ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ کی محبت چاہیے ایک دم نارمل، باقی اور کچھ نہیں؟ اس طرح نہیں ملتی۔ یہ ٹماٹر پیاز اور مرچی نہیں ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ طلب کے ساتھ، یہ ادب کے ساتھ، یہ عظمت کے ساتھ، یہ قربانیوں کے ساتھ، یہ اللہ کے سامنے رونے کے ساتھ، یہ راتوں کو سوتے سوتے اللہ سے باتیں کرتے کرتے ملتی ہے۔ یہ کسی کے عیب دیکھتے دیکھتے، لوگوں کو حقیر سمجھتے سمجھتے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے سمجھتے یہ اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا۔ مرحبا اے عشق
تجھ کو مرحبا، ربنا تیری پناہ سب تو ہی تو، باقی سب فنا۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، تو بھی نہ خبر ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا اللہ، زندگی بہت غفلت میں گزر گئی، بہت غفلت میں، بہت زیادہ اللہ، بہت زیادہ دنیا کو بہت اہمیت دے دی اللہ، کاروبار کو، دوست احباب کو، گیروں کے طریقے کو، موبائل کو، ٹویٹر کو، اسنیپ چیٹ کو، انسٹا کو، کرکٹروں کو، ہیرو کو، کامیڈی والوں کو اللہ بہت اہمیت دے دی اللہ بہت اہمیت دے دی۔ گھروں سے بہت سنتوں کے جنازے نکالے ہیں اللہ کے نبی کے دل کو بہت دکھایا۔ ہمارے بچے بہت دور ہیں اللہ، بہت دور ہے سنتوں سے، اسلامی لباس بھی ان کا نہیں ہوتا اللہ، ان کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی اللہ، پتہ نہیں چلتا ہے مسلمان کے بچے کہ گیروں کے بچے ہیں، دونوں بچے ساتھ میں کھیلتے اللہ، نہیں پتہ چلتا اللہ، نہیں پتہ چلتا اللہ وہ پیارے نبی کا وہ عشق نہیں جو ہونا چاہیے، صرف نام کے عاشق رسول ہے، زبانی دعوے ہیں، عمل سے بہت دور ہے۔ رب کریم رب کیا بتائیں آپ کو ہماری اپنی داستان، ہماری تنہائیاں ناپا کے آپ کے گھر میں اقرار کرتے ہیں، فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اللہ سنا ہے آپ کی نظر کرم ہوتی ہے، دل دھل جایا کرتے ہیں، جب کیچڑ جمع ہو جائے، بارش برس جائے، وہ کچرا صاف ہو جاتا ہے، دل پر گناہوں کا کچرا جم گیا ہے، اگر آپ کی ایک نظر کرم ہو جائے گی یہ کچرا صاف ہو جائے گا۔ لیکن آج تو نیت کرتے ہیں جو ہونا تھا سو ہوا، اب اپنے گھر میں آپ کے نبی والا ماحول قائم کریں گے، اب آپ کو راضی کریں گے، اب ہمارے گھروں میں اللہ آپ کا حکم ہوگا، پیارے نبی کے طریقے ہوں گے، مستورات فول پردے میں ہوگی، ڈیزائن والے نہیں، فیشنیبل نہیں، اسٹون والے نہیں، اب ہماری عورتیں اللہ بغیر پردے کے نہیں گھومے گی، ہمارے بچے اسلامی لباس میں ہوں گے، جو بھی دیکھے گا سمجھ جائے گا نبی کے دیوانوں کا گھر ہے، سارے ہی دیوانے ہیں، ایک کو بھی یہودیت پنا سمجھ میں نہیں آتا، عیسائی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، ہیرو ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آئے، صحابہ سمجھ میں آئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو حافظ عالم بنا دے، ہماری روزیوں کو حلال بنا دے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما، بہت گنہگار ہے اللہ، گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن وہ عادت کی وجہ سے مجبوری میں ہو رہے ہیں اللہ، بچا لے آپ کو پیارے نبی کا واسطہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی مستورات ہے، کوئی تو آپ کو پسند ہوگا، کوئی تو آپ کا دیوانہ ہوگا، کوئی تو آپ کا لال ہوگا، ویسے دیوانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، ان کی برکت سے بچا لے، پوری دنیا میں کوئی تو ہوگا، ان کی برکت سے بچا لے، پیارے نبی کے طائف کے سفر کے صدقے بچا لے، لیکن اب تنہائی پاک کر دے، اب موبائل کو صاف کر دے، اب آخرت بنانے کی فکر لگا دے، اب دنیا قدموں میں ڈال دے، اللہ سمجھا دے کہ ہم جہاں جا رہے غلط سودا کر رہے ہیں، دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، جی ایسے رہے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مرے سے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے، کوئی مس کال نہیں، کوئی میسج نہیں، پتہ نہیں قبر میں کیا حال ہوگا، ان کے گھر کا نظام چل رہا ہے، ان کے کاروبار چل رہے ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہے، کوئی کام آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے جانے سے یہ دنیا کا نظام رکنے والا نہیں، نبیوں کے بعد نظام چل رہا ہے، ہمارے بعد کہاں سے رکے گا؟ اللہ یہ دنیا کہتی ہے تو اللہ ہمیں سمجھا دے، یا تو نہیں، آپ ہی آپ چلتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت دے دے،
اپنی محبت سمجھا دے، اپنی محبت کی اہمیت سمجھا دے، کسی اللہ والے سے جڑا دے، کسی شیخ کامل سے جڑا دے، ان کی محبت دل میں ڈال دے، ان کے معمولات کی پابندی کی توفیق دے دے، آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو نیک دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کی برکت سے پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کی لائن سے جنہوں نے محنتیں کی ہو ان کے نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔